ہے اور آج کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا والی ہے، اور پیش کریں گے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کا انتخاب کیا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ والی ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان قبول کیا، یعنی جو ایمان لائے۔ یخرجہم، اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، اندھیریوں سے، گمراہیوں سے، تاریکیوں سے نور کی طرف۔ صحیح۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے والی شیطان ہیں۔ صحیح۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ جو شیاطین ہیں وہ انہیں نور سے ظلمات کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ صحیح۔ اس آیت مبارکہ میں چند چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمارا رب ہمارے لیے فرما رہا ہے کہ تمہارا والی میں ہوں۔ واہ واہ۔ اگر ہمارا یہ تصور مضبوط ہو جائے کہ ہمارا والی اللہ ہے تو ہمارا توکل مضبوط ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جب آپ کا توکل مضبوط ہو جاتا ہے تو آپ میں اعتماد بڑھ جاتا ہے، کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں آپ ڈٹ کر ان حالات میں کھڑے رہتے ہیں۔ واہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ ہے کہ ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے۔ ہاں، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جمع کے مقابلے میں جمع کیوں نہیں آیا؟ صحیح۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ چونکہ حق کا راستہ ایک ہی ہے، ہاں، تو جب حق کا راستہ ایک ہی ہے تو اسے مفرد ذکر کیا گیا، اور شیطان کے جو راستے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ دور حاضر میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح شیاطین ہمارے لوگوں کو، انسانوں کو، نیو جنریشن کو باطل راستوں پر ڈال رہے ہیں۔ صحیح۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ واہ واہ۔ اور کفار کے بارے میں فرمایا کہ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء یعنی ان کے جو والی ہیں وہ شیاطین ہیں۔ صحیح۔ اب جب شیاطین والی ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اللہ انہیں ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے ایمان والوں کو، لیکن جو شیاطین ہیں وہ ان لوگوں کو نور سے ظلمات کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آج ہم سب نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم قلبی طور پر اپنا والی کس کو مانتے ہیں؟ صحیح۔ اگر تو ہم قلبی طور پر اپنا والی اللہ و رسول کو مانیں تو ہمارے قلب کا تعلق مکے اور مدینے سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اور اگر آپ قلبی طور پر ان لوگوں سے متاثر ہو جائیں جن کے والی وارث شیاطین ہیں تو پھر آپ کا تعلق ان لوگوں سے جڑ جاتا ہے جو ظاہری اعتبار سے ترقی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو فحاشی، عریانی اور بربادی کی راہ پر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ جو نور کی طرف جانا ہے، ظلمات سے نکلنا ہے، اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو اپنانا۔ صحیح۔ اور اسی بات کو سورہ ابراہیم کی آیہ مبارکہ، پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں ظلمات سے نور کی طرف۔ صحیح۔ تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ ظلمات میں تھے، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، آپ نے ان کی تربیت فرمائی اور وہ ظلمات سے نور میں آ گئے۔ آج میری زندگی میں میرے بہت سارے بھائی، میرے بہت سارے پڑوسی، میرے بہت سارے دوست، میرے بہت سارے جاننے والے، اوورآل دیکھا جائے تو وہ ظلمات کی تاریکیوں میں موجود ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے۔ تو ہم سب کا یہ مذہبی فریضہ بنتا ہے کہ ہم انہیں اچھی بات بتاتے رہیں، انہیں درست راستے کی طرف بلاتے رہیں، اور جو فریضہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں سونپا ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں پر ظاہر کی گئی، کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو ہمیں یوں نہیں شرمانا چاہیے کہ میں اس کو اچھی بات کہوں گا، پتہ نہیں یہ میری بات مانے یا نہ مانے، منع کر دے، یا میں اس کو برائی سے منع کروں گا، پتہ نہیں یہ برائی سے رکے یا نہ رکے۔ اللہ نے اجر اس پر نہیں رکھا کہ وہ آپ کی بات مانے گا تو میں اجر عطا فرماؤں گا، یا وہ برائی سے رکے گا تو میں اجر عطا فرماؤں گا۔ اللہ نے اجر اس پر رکھا ہے کہ تمہاری زبان سے الفاظ نکلیں گے، بس ان الفاظ پر میں تمہیں اجر عطا فرما دوں گا، ڈیوٹی۔ تو یہ جو ہم الحمدللہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آپ ہم سب مل کر جو دینی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ
کہ ہمارے سننے والوں میں کون کہاں بیٹھا ہوا سن رہا ہے کیا اثر لے رہا اور ہے، کیا اثر وہ قبول کر رہا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے ایسا بھی ہوا کہ یک لخت زندگی بدل گئی ہاں۔ کہ ایسے افراد ہیں جو سالہ سال کے بعد ملتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ بات ہم نے سنی تھی، اس نے ہم پہ اثر کیا، ہم راہ ظلمات پر تھے، بس وہیں سے مڑے اور راہ نور پر آ گئے۔ تو بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرتے رہیں، قرآنی تعلیمات سے اپنے لیے روشنی حاصل کرتے رہیں، اپنے اطراف و اکناف میں جہاں جہاں فسادات موجود ہوں، چونکہ آج کے دور میں باطل طاقتیں بہت ہی بن سنور کر لوگوں کو ظلمات پر ڈال رہی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد دل میں بجز سختی کے اور کچھ نہیں آتا، صحیح اور بات۔ اسی شخص کو آپ 2 منٹ کے لیے نکالیے اور 5 منٹ اللہ کا ذکر کروا دیجیے، اس کے دل پر ایک ایسا اطمینان سکینہ اترتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ تو یہ جو انفرادی طور پر اسے اچھائی کی طرف بلانا ہے، اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ مومنین کے اندر وہ جذبہ بیدار ہو اور وہ اپنی اصلاح کریں اور اس راستے پر آئیں جس راستے پر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں ڈالا، اور اس کے لیے ہمیں اپنا قلبی تعلق مکے اور مدینے سے جوڑنا ہوگا، کیونکہ ہمارا وطن اصلی جو ہے وہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ ہے، کیونکہ ہمارے جسم کا تعلق یہاں سے ہے لیکن ہماری روح کا تعلق مکے اور مدینے سے ہے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اور مفتی صاحب کی گفتگو سے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی مفتی صاحب آپ کی اجازت سے، کہ بعض لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وقتی طور پر ذرا مایوس ہو جاتے ہیں کہ معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، زندگی ویران ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی اور کوئی بات نہیں بن پا رہی۔ تو جیسے مفتی صاحب نے جو بات کی نا کہ رب تعالیٰ ہم ایمان والوں کا والی و مددگار ہے، وہ ہمیں اس ظلمت سے نکالے گا، اعتقاد تو رکھیں، ایک یہ ہے کہ اعتماد تو رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا والی رب ہو جائے، ہاں، اور ایک یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رب خود فرما رہا ہے کہ میں تمہارا والی والی ہوں۔ تم یہ تصور پیدا تو واہ کرو، واہ واہ۔ جب اس تصور سے تمہیں میرے قرب کی کیفیت مل جائے گی تو پھر تم کسی کے محتاج نہیں نہیں ہو۔